4 سال کی بچی جو صبح سے پیاسی ہو، روز عاشورہ 3 دن کی پیاسی ہو، صبح سے پیاس اور زیادہ بڑھی ہوئی، اور اس کے بعد ہزاروں بار کا سنا ہوا جملہ ہے، جب بابا کا گھوڑا خالی در خیمہ پر آیا اور بیویوں نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا. اب آپ دیکھتے ہیں سہو و نسیان اور یہ سارے مسائل ہیں، ہوش و حواس کا یکجا ہونا، جمع ہونا، اور موقع و مناسبت سے گفتگو کرنا، ایک جملہ زبان سے ادا کرنا. کل میں نے مثالیں دی تھی، ایک ایک جملہ زبان سے ادا کرنا ہے. حالت اختیار میں لوگوں کی زبانوں سے لغزش ہوتی ہے، زبانوں سے سبقت لسانی ہوتی ہے، مگر 4 سال کی بچی ہے اور کس صبر و ضبط سے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دلدل کو حصار میں لے کر بیویاں ماتم کر رہی ہیں، سینہ کو بھی کر رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کو خیال آیا کہ اس حلقہ ماتم میں حسین کی وہ چہیتی بچی نہیں ہے 4 سال کی. پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ دور ساکت کھڑی ہوئی ہے، ساکت کھڑی ہوئی ہے. جناب زینب نے بیویوں سے کہا، بیویوں اس حلقہ ماتم میں اس بچی کا آنا بہت ضروری ہے، اگر یہ بچی نہیں آئی تو پتہ نہیں کیا قیامت گزر جائے گی. زینب کبریٰ آگے بڑھی، بچی کو بلایا، بیٹی بابا پر گریہ کر لے، بابا اب نہیں آئیں گے. بیٹی آہستہ آہستہ قدموں کو زمین پر رکھتی ہوئی آگے بڑھی، اور ادھر جب اس راہوار نے دیکھا تو چونکہ تھوڑی دیر قبل پہچان چکا تھا، یہی وہ بچی تھی جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی تھی، میرے بابا کو آج نہ لے جاؤ میدان کی طرف. گھوڑے نے پہچانا یہ وہی بچی ہے، اپنا سر جھکا دیا، گردن جھکا دی، بچی نے باہیں ڈال دی گھوڑے کے گلے میں اور سوال کیا. کیسا عظیم سوال، اے میرے بابا کے وفادار راہوار، اتنا بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کربلا سمجھ میں آ سکتی ہے؟ میں نے جملہ کہا تھا کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو. یہی بچی ہے عاشورہ کے بعد گزر رہی ہے، کوفے سے گزر رہی ہے، دینے والے پانی دینا چاہتے ہیں، خورما دینے چاہتے ہیں. بچی بیتاب ہو کے پانی پی سکتی ہے، خورما کھا سکتی ہے، مگر بچی کو یہاں یہ بچی اپنی پھوپھی کے طرف دیکھتی ہے، پھوپھی اماں کیا یہ خورما ہم لے سکتے ہیں؟ اور اگر پھوپھی کہہ دے بیٹی ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، تو بیٹی کی بھوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پیاس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر مجال ہے کہ بیٹی پانی پی لے، بیٹی خورما کھا لے. یہ سلسلہ دمشق تک جاری رہتا ہے. ہاں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دمشق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. بچی کا صرف ایک انداز ہے، درے زندہ پکھڑی رہتی ہے اور صبح و شام پرندوں کو دیکھتی رہتی ہے، اور جب پرندے شام کو جاتے ہیں تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھوپھی جواب دیتی ہے بیٹی یہ اب اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اور یہ بیٹی تڑپ کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں ہم بھی تو مدینے سے نکلے تھے، بتائیے ہم مدینے کب واپس جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما